ہم موو کرتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. تو اگلے سیگمنٹ میں جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے محمد عماد خان صاحب. یہ محمد عماد خان صاحب کا تھوڑا سا پروفائل بتاتا چلوں کہ چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی بیجنگ سے رورل ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کے اوپر 2016 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. اس کے بعد اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ لیے ہوئے یہ پاکستان واپس آئے, اور پاکستان آتے کے ساتھ انہوں نے پشاور کی جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اس میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آف رورل ڈیولپمنٹ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر انہوں نے وہاں پہ اپنی خدمات کا جو ہے وہ ادا کی. اس کے بعد اب اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے ایک ویل نون ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, اور پاکستان کے اندر جو رورل ڈیولپمنٹ ہے اور ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے اس کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اپنی خدمات کو پوری طریقے سے نبھا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عماد آپ کا, سب سے پہلے تو اے پی پی کو خصوصی ٹائم دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ یہ آخر ہے کیا رورل ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ ماشاءاللہ چائنا سے ہو کر آئے ہیں, وہاں آپ نے کام کیا, ایکسپوجر حاصل کیا, پاکستان میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں رورل ڈیولپمنٹ کو؟ بہت شکریہ, مجھے بھی خوشی ہوئی یہاں آ کے. رورل ڈیولپمنٹ اس کا میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں, ڈیفائن کر دوں کہ یہ ہے کیا ایکچولی. زیادہ تر ہمارے ملک میں میرے خیال سے جن کو پتہ نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ رورل ڈیولپمنٹ از ایکچولی ایگریکلچر, لیکن ایگریکلچر وہ اس کا آپ سمجھیں کمپوننٹ ہے. رورل ڈیولپمنٹ ایک بڑی امبریلا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں دیہی علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا, جس میں ان کی معاشی سماجی حالت کو, ان کے لیونگ اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کا یہ پروسیس ہے سارا. تو اس میں یہ کہ پاکستان کی آپ دیکھ لیں میجورٹی جو جتنی آبادی ہے یہ رورل ایریاز میں رہتی ہے, تو ان کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ زیادہ تر جو معاشی زندگی ہے وہ ایگریکلچر سے لنکڈ ہے. بالکل, تو ان کی ایگریکلچر کو ہی پروموٹ کر کے پھر ہم رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ پھر لنک کرتے ہیں ان کی دیہی زندگی کو. تو یہ چیز ہے. آپ چائنا میں پاکستان کی ایگریکلچر کنٹری تو ہے ہی ہے, آپ نے چائنا میں کیا دیکھا؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آیا کہ ڈیجٹس کہتے ہیں کہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کا بھی بہت زیادہ ڈفرینس ہے, لیکن چائنا اس وقت کہاں پر ہے, پاکستان اس وقت کہاں پہ ہے, کمپیریزن کر کے پیش کیجیے گا ہمارے لیے. دیکھیں ایسے میں ڈیورنگ پی ایچ ڈی مطلب میں چائنا میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا. وہاں کی ہم جو آج کل جو ڈبیٹس دیکھتے رہے, چائنا یہ, پاکستان یہ, یا دوسرے کنٹریز چائنا کیوں لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں تقریباً ان کی جو 7% زمین ہے وہ ایریبل لینڈ ہے, یعنی کاشت کے قابل, اس سے وہ اناج اگاتے ہیں. اب وہ اپنی 2.25 ارب آبادی کو بھی کھلا رہے ہیں, اور وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. چائنا اس وقت لیڈنگ ایکسپورٹر ہے, ٹھیک ہو گیا. ہاں ڈیفینیٹلی. اور پاکستان اب سوری ٹو سے ہے ایگریکلچرل کنٹری. ہماری جو ایریبل لینڈ ہے وہ 25% ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کا بحران کرائسس آ گیا ہے. تو یہ کافی چیزیں جن پہ حکومت کی جو زرعی پالیسیاں ہیں ان کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پا رہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ ہیں کافی زیادہ, یہ پریورٹی نہیں ہے ان کی ایکچولی. دیکھیں اگر چائنا میں نے ترقی کی ہے, ان کے جو ریفارمز آئے تھے 78 سے جب انہوں نے آغاز کر دیا تھا, اپنے لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لائے, اس میں مین چیز انہوں نے رورل ایریاز کو ہی فوکس کیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہیں سے پھر اس آبادی کو انہوں نے اٹھایا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارا فوکس ایک سمجھیں کہ ہمارے پاکستان میں رورل ڈیولپمنٹ پروگرامز آئے, ہر ڈیکیڈ میں آئے, 50s 60s 70s میں, ان میں فیلئر آتا گیا. اچھا, تو پھر ہمارے وہ ایکسٹراڈنری چیز نہیں آئی, ہمیں وہ تنزلی کہہ دیں. اب اس سلسلے میں ہمیں کیا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اور کسانوں کی رہنمائی کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے کسانوں کو, اور دوسرے جو دیہی علاقے ہیں؟ دیکھیں رورل ڈیولپمنٹ کو پھر دوبارہ ہائی لائٹ کر کے دیکھیں, یہ جو ایکچولی یہ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ہے, ہیلتھ ہے, اس میں واٹر سینیٹیشن ہے, اس میں پاورٹی ہے, اس میں ایک واسٹ ایریا ہے. بالکل ہر شعبے کو انہوں نے, حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کرنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے. ہماری ساری آبادی وہاں رہتی ہے, مطلب میجورٹی آبادی وہاں رہتی ہے جو لنکڈ ہے.
تو ان کے لیونگ اسٹینڈرڈس اوپر آئیں گے تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا, معاشی اس سے آئے گا. بالکل. اچھا, کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی یوز کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کچھ اپنے روایتی طریقے لے کر بہت ضرورت ہے, بہت زیادہ روایتی طریقے ہیں, ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں. دیکھیں میں ایک چھوٹے سے ایک ٹائم کم ہوگا تو میں ایک فیلڈ وزٹس پہ ہم گئے تھے, مجھے اپنی یونیورسٹی نے نامنیٹ کیا تھا تو میں گیا تھا وہاں پہ. میں نے کچھ ان کے ایسے پروجیکٹس دیکھے جس میں اب فارمرز اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں. اچھا, کسی فارمر سے پوچھیں وہ کہیں گے. تو ہماری یہاں پہ کسان جس حالت میں ہم سب کو پتہ ہے, تو ان کی گورنمنٹ کی ہاں بالکل, کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر بھی مل جائے گا, وہ ہم نے کسان کو بچانا ہے, ہم نے کھانا کھانا ہے, ہم نے 3 وقت کھانا کھانا ہے تو کسان کو بچانا ہے, کسان کو ہم نے پریورٹی دینی ہے, اوپر لانا ہے. تو اسی طرح انہوں نے یہ بھی کیا. تو وہ ان کے پاس ٹیکنالوجی, مطلب انہوں نے کچھ سالوں میں 10 سالوں میں اپنے علاقوں کے حالات بدل دیے ہیں. اور ہمارے کافی ٹائم عماد, آپ کافی عرصہ چائنا میں رہے, آپ نے فیلڈ ورک بھی دیکھا وہاں کا. ٹیکنالوجی تو ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت آگے ہے. مجھے یہ بتائیے گا پاکستان کے اندر اس وقت ایسے کون سے ایمرجنسی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے رورل ڈیولپمنٹ کے اوپر؟ دیکھیں اس وقت پہلی پریورٹی یہ ہے کہ ان کسانوں کو, زمینداروں کو ڈور سٹیپس تک ہم ایکسیس دیں. منڈیوں تک رسائی تک بالکل بالکل ڈور سٹیپس میں, مطلب ان کو آگے آنے دیں. شروع میں اتنے ہرڈلز ہیں نا کہ وہ ادھر کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں. مڈل مین کو بیچ میں سے نکالنا ہوگا اس کے لیے, وہ بھی ضروری ہوتا ہے ایک حد تک, کیونکہ باہر اب وہ فارمرز ایپس کے ذریعے اپنی پروڈکٹس خود سیل آؤٹ کر رہے ہیں. اتنے وہ انہوں نے اپنے وہ بلڈ اپ کر لیا. تو یہ چیزیں ہم نے اپنی قوم کو بھی اویئر کرنا ہے, اپنے فارمرز کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ اویئرنیس, اور پھر اس میں پلس ایک اور ہماری دیکھیں خواتین دیہی علاقوں کی, وہ بھی کسان ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ یہ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ بہت کام وہ کرتی ہیں, سنبھالتی ہیں بالکل لائف سٹاک میں. ہاں جی, اس طرح وہ بالکل مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں, وہ گھروں کو بھی سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جینڈر ویمن اس پہ بھی بہت کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہاں ایکولی کام ہو رہا ہے. کون سی اجناس ایسی ہیں جن کو کاشت کر کے معاشی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ ایگریکلچر رورل ڈیولپمنٹ, آپ چائنا میں بھی رہے ہیں اور یہاں پر بھی رہے, ایسی کون سی کاشت ہے جو ہم نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں کاشت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پھر دوسری طرف آئیں ہم اگر سائنٹیفک اگر بات کریں تو ہماری گورنمنٹ کو جو جتنے بھی سائنٹسٹ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, یونیورسٹیز کی جو لنکیجز ہیں, اب جیسے نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کونسل ہے, یونیورسٹی, ان کے ساتھ لنک کر کے ان کے لیے اتنا بجٹ ہو کہ اپنی ریسرچ پہ کام کریں تو آگے جائیں گے نا. ہمارے پاس اب دیکھیں چائنا میں, مطلب وہ سیڈز گرو کرنے کے لیے ان کو ایک جرمنیشن ہے, ان کے لیے پروسیس تیز ہے, آبادی کو کھلا رہے ہیں جیسا بھی ہے. لیکن ہمارے وہی ٹریڈیشنل میتھڈز اور وہی چیزیں, اور پھر قلت اور یہ کبھی پانی کی کمی, کبھی کیا مسائل سارے, ان سب چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے, ہر حال میں کرنا ہے, تبھی جا کے ہمارے کام بنیں گے. عماد یہ بتائیے گا کہ وائی یو چوز رورل ڈیولپمنٹ, آپ نے کیوں چوز کیا, یہ ضرورت کیا تھی؟ کبھی اس طرح ہم نے سنا نہیں کہ تعلیمی میدان کے اندر لوگ اس لائن کی طرف جائیں, آپ نے یہ لائن آخر چوز کی کیوں؟ ہاں ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا خود بھی ایسا بندہ ہوں جو اپنے انٹرسٹ رکھتا ہوں کہ ہمارے دیہی علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اسٹینڈرڈ لو ہے, اور جو آپ دیکھ لیں جو امیر سے امیر, غریب سے غریب تر, یہ شروع سے چیزیں میں سوچتا تھا. ان کے لیے کام کی ضرورت. پھر میں رورل ڈیولپمنٹ, مطلب میں جس وقت بیچلرز اپنے اسپیشلائزیشن میں رورل ڈیولپمنٹ میں نے چوز کیا, تو میرا یہی وہ ویژن کہتے ہیں یہی تھا کہ یہ دیہی علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. قلم, اب میرے پاس جو طاقت ہو سکتی تھی میں پڑھا, پھر اب واپس آیا. اب میں یہی کوشش ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے ضرور کام کیا جائے, اور یہ میری مطلب ایک ایز ایک اللہ کی طرف سے ایک وہ بلیسنگس کے لیے ہے کہ میں اپنے قوم کی خدمت کروں. یہ میرا ایک خواب تھا.